بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے ایک گفتگو فرمائی اور بہت ہی غیر منطقی گفتگو اور ناشائستہ گفتگو۔ دعویٰ تو ان کا یہ ہے کہ نہ ہم وہابی ہیں، نہ بابی ہیں اور علمی کتابی ہیں، لیکن جو انہوں نے گفتگو فرمائی اس میں دونوں چیزیں نظر آئیں۔ وہابیت کا بھی جلوہ نظر آیا اور بابوں کے دفاع کا بھی جلوہ نظر آیا۔ لہٰذا تدریجاً جو انہوں نے موضوعات ڈسکس کیے اسی کے حساب سے ہم بھی موضوعات کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے انہوں نے کچھ کلپ لگائے معاویہ کے ذکر کے بارے میں، اور جو ان کی روش ہے کہ جس میں وہ یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بنو امیہ اور معاویہ سے دوری کا اظہار کر رہے ہیں اور اس کے بدلے ظاہر کچھ گیو اینڈ ٹیک ہو تو ہم لوگ کچھ اور لوگوں کا ذکر چھوڑ دیں۔ تو یہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے کہ اگر کوئی شخص شیطان سے برات کا اظہار کرتا ہے تو ہم پر احسان نہیں کرتا، وہ اپنے اوپر احسان کرتا ہے، اپنے مذہب پر احسان کرتا ہے، اپنے مکتب پر احسان کرتا ہے۔ اگر کوئی بنو امیہ اور معاویہ سے اظہار برات کر رہا ہے تو ہم پر کوئی احسان نہیں، اور اگر اس کے بدلے کوئی ہم سے قیمت چاہے کہ ہم کسی اور سے اظہار برات چھوڑ دیں تو کبھی بھی علمی معاملات میں گیو اینڈ ٹیک نہیں ہوتا، بارگیننگ نہیں ہوتی، دلائل کی گفتگو ہوتی ہے۔ اب یہ جو آپ نے فرمایا کہ ایام فاطمیہ MI6 کی سازش ہے اور یہ بدعت ہے، تو پہلے تو آپ سے سوال کریں کہ یہ جو آپ نے لفظ بدعت استعمال کیا، یہ وہی آپ نے وہابیوں والی زبان استعمال کی ہے کہ جو بھی چیز نئی نظر آئے تو وہ بدعت ہے، یا بدعت اس معنی میں ہے کہ اللہ اور رسول کی جانب اگر کسی چیز کی نسبت دے کے اس کو دین بنایا جائے، ادخال الشیء فی الدین ما لیس فی الدین، تو آپ نے تو اس وقت بالکل وہابیوں والا لب و لہجہ استعمال کیا اور ایک نئی چیز کو بدعت کہہ دیا۔ بعض واقعات ہوتے ہیں اور ممکن ہے ان کے ایام نہ منائے جاتے ہوں، لیکن ایام فاطمیہ منایا جاتا تھا۔ ہاں، ایک دن ایسا ہے کہ جو منانا پڑے گا، صرف بتانے کے لیے کہ واقعہ ہوا ہے، دن نہیں منایا گیا، اور وہ دن ہے یوم الخمیس، وہ دن کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہذیان اور بکواس کی نسبت دے کر فرقہ بنایا گیا اور وحی کا انکار کیا گیا، وہ دن کہ جس دن کو یاد کر کے جلیل القدر صحابی حبر الامت حضرت ابن عباس گریہ فرماتے تھے، اور ان کا قول تو حجت ہے، صحابی ہیں اور وہ گریہ فرماتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن دنیا سے رخصت ہوئے، اور اس سے پہلے جو جمعرات تھی اس دن یہ واقعہ ہوا، اور اس دن کو یاد کر کے حضرت ابن عباس گریہ فرماتے تھے اور کہتے تھے الرضیہ کل الرضیہ، مصیبت اور پوری کی پوری مصیبت جو دین پر آئی وہ اس دن آئی کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں یہ جسارت ہوئی۔ اب یہ دن منایا جاتا ہے؟ نہیں منایا جاتا۔ حضرت ابن عباس تو مناتے تھے، وہ اس دن کو یاد کر کے روتے تھے ہر سال۔ ہاں، اب کیونکہ آپ نے اس کام کو بدعت کہہ دیا تو انشاءاللہ اہل سنت کے حساب سے 12 ربیع الاول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم شہادت، یہ یوم وفات ہے، تو اس سے پہلے جو جمعرات آئے گا انشاءاللہ اس کو ہم یوم الرضیہ کے عنوان سے منائیں گے، کیونکہ یہ سنت تھی حضرت ابن عباس کی۔ اور شیعوں کے حساب سے 28 سفر ہے، تو 28 سفر سے پہلے جو جمعرات ہوگی، کیونکہ 4 دن پہلے تو ہمیشہ جمعرات نہیں ہوتی، لہٰذا جو بھی پہلی جمعرات ہو، چاہے 2 دن پہلے 3 دن پہلے، انشاءاللہ اس میں یوم الرضیہ منائیں گے۔ تو کیا یہ بدعت مانی جائے گی؟ نہ۔ بس ایام فاطمیہ بھی بدعت نہیں ہے، یہ 1000 سال سے زیادہ اس کی پرانی تاریخ ہے۔ تمام علماء امامیہ نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کا ذکر کیا۔ اب آپ کو اگر کوئی جاہل قسم کے لوگ مل گئے ہوں سابقہ دیوبندی آپ کا دل بہلانے کے لیے، تو یہ آپ کی نادانی ہے، اور آپ نے
اپنے آپ کو بھی مشکل میں ڈالا اور ان کو بھی مشکل میں ڈالا۔ آپ کے سامنے اس وقت کتاب ہے تثبیت و دلائل النبوہ لقاضی القضات عبد الجبار بن احمد حمدانی المتوفى 415، جلد نمبر ہے 2 اور صفحہ نمبر ہے 594، اور یہاں پر سب سے نیچے لائن میں حاشیہ نمبر 2 ہے۔ چند علماء امامیہ کا ذکر کرنے کے بعد حاشیہ نمبر 2 پر وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ذکر ہو رہا ہے مؤلف کے زمانے میں جو بڑے علماء اور شیعہ رہبران تھے ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب 595 پر جو ہرے سے ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے یہ ذکر ہو رہا ہے ابی عبداللہ محمد بن نعمان یعنی جناب حضرت شیخ مفید کا۔ ان تمام علماء کا ذکر کرنے کے بعد یہ قاضی القضات فرماتے ہیں ہؤلاء بمصر، یعنی تمام علماء شیعہ کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ تمام اس وقت کے مشہور علماء ہیں، اور ان میں سے ایک ہیں جناب شیخ مفید، اور پھر اس کے بعد جو ہم نے نیلے سے ہائی لائٹ کیا تو وہ جگہوں کا نام لے رہے ہیں۔ فہؤلاء، یہ لوگ کہاں کے ہیں؟ بمصر، مصر کے ہیں، وبالرملہ، اور رملہ کے ہیں کہ جو اس وقت مقبوضہ فلسطین میں ہے، ایک ہے رام اللہ، ایک ہے رملہ، وبسور کہ جو اس وقت لبنان میں ہے، وبعکا کہ جو اس وقت مشہور مقبوضہ فلسطین کی بندرگاہ ہے، وباسقلان کہ جس کو اس وقت اسقلان بھی عربی میں کہا جاتا ہے اور اشکلون کہا جاتا ہے اسرائیل میں، وبدمشق کہ جو مشہور ہے، وببغداد یہ بھی واضح ہے، وبجبل السماق یہ اس وقت ادلب کے مقام پر شام کا علاقہ ہے۔ تو یہاں پر بتاتے ہیں کہ یہ تمام علماء مصر کے، رملہ کے، سور کے، عکا کے، اسقلان کے، دمشق کے، بغداد کے اور جبل السماق کے، یعنی پورا شام کا علاقہ اور بغداد کا پورا عراق کا علاقہ، وہاں کا انہوں نے ذکر کیا۔ اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ وَكُلُّ هَؤُلَاءِ بِهَاوَ النَّوَاحِي، ان تمام علاقوں کے جو لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ يَدَّعُونَ التَّشَيُّعَ، یہ شیعت کا اظہار کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں، وَمُحَبَّةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَأَهْلِ بَيْتِهِ، اور محبت رسول اللہ اور محبت اہل بیت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ کو تعجب ہوگا کہ اتنی زیادہ جناب سیدہ کی عزاداری ہوتی تھی، اور شاید امام حسین کی عزاداری سے بھی زیادہ تھی ان کی نگاہ میں، کیونکہ انہوں نے امام حسین کی عزاداری کا ذکر نہیں کیا، بلکہ ان لوگوں کا جو پہلا کام نقل کیا ہے وہ کیا نقل کیا ہے؟ فَيَبْكُونَ عَلَى فاطمہ، یہ لوگ روتے ہیں فاطمہ پر، وَعَلَى ابْنِهَا الْمُحْسِنِ، اور روتے ہیں ان کے بیٹے محسن پر۔ کون محسن؟ الذی زعموا ان عمر قتلہ، کہ جس کے بارے میں یعنی اس محسن کے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں کہ عمر نے ان کو قتل کیا ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ ان تمام علاقوں کے علماء کا ذکر کرنے کے بعد جو پہلی صفت بیان کر رہے ہیں، 415 میں یہ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، تو کم سے کم 415 سے پہلے کی یہ کتاب ہے، یعنی 1025 سال سے زیادہ اس کتاب کا کم از کم دورانیہ ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حضرت فاطمہ اور ان کے بیٹے پہ روتے ہیں۔ اب اس کے بعد انہوں نے کچھ تہمتیں بھی لگائیں، اور اس کے بعد دوبارہ ذکر کرتے ہیں وَيُقِيمُونَ الْمُنشِدِينَ وَالْمَنَاحَاتُ فِي ذَلِكَ، کہ پھر اس میں یہ نشید پڑھتے ہیں یعنی قصیدے اور نوحے پڑھتے ہیں۔ پھر اگلے پیراگراف میں سب سے پہلے کہتے ہیں ثُمَّ يَأْخُذُونَهُمْ فِي مَجْلِسٍ يُسَمَّى مَجْلِسُ التَّعْزِيَةِ، اور یہ مجلس برپا کرتے ہیں اور اس مجلس کو کہتے ہیں مجلس التعزیہ۔ انہی قاضی کی ایک تفسیر بھی ہے کہ جس کا ایک پیج آپ کے سامنے ہم نے پیش کر دیا۔ اب یہاں پر ہم گزارش کریں گے انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے کہ یہ جو آپ نے دعویٰ کیا اور خواہش کا اظہار کیا کہ 500 سال پہلے کا حوالہ دکھا دو کہ ایام فاطمیہ ہوتے ہوں، تو
تو اپنے حوالے تو ہم بعد میں دکھائیں گے، فی الحال آپ کا حوالہ دکھا دیا ہے 500 سال نہیں بلکہ 1000 سال سے زیادہ کا۔ اب آپ یہ فرمائیے کہ اب آپ کیا کریں گے؟ کیونکہ جب انسان طلب کرتا ہے تو کچھ نہ کچھ رزلٹ تو نکلنا چاہیے نا۔ اب آپ کیا کریں گے؟ لہٰذا آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اظہار محبت کریں اور دیکھیں کہ ان کی زندگی میں کن لوگوں نے مخالفت کی، ان کے قول کو کنہوں نے بکواس کہا، ان کے دین کو کس نے بدلا، کہ اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد دین بدل کے رہ گیا، کیونکہ آفیشلی قانون آیا کہ جو نماز نہ پڑھے اسے قتل کر دو، جہاں اذان و اقامت کی آواز نہ آئے انہیں قتل کر دو، اور اگر وہ اذان اقامت کے بعد نماز پڑھ لیں تو ان سے زکوٰۃ مانگو، زکوٰۃ نہ دیں تو انہیں قتل کر دو، انہیں جلا دو اور جو چاہے کرو۔ اور پھر یہی تہمت لگا کر جناب حضرت مالک ابن نویرہ کو قتل کیا گیا اور ان کے سر کو کاٹ کر اینٹوں کے طور پر استعمال کیا گیا، اس پہ کھانا پکایا گیا، ان کی زوجہ کی عزت کو لوٹا گیا۔ آپ ان موضوعات کو ڈسکس کیوں نہیں کرتے؟ اصحاب کو قتل کیا گیا، ان کو ڈسکس کیوں نہیں کرتے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کی شہادت کا انکار کر کے آپ کسی کو بچا لیں گے؟ تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شہادت بلا شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کو بکواس کہنے سے بعد میں وقوع پذیر ہوئی۔ لہٰذا اگر آپ کسی کو بچانا چاہتے ہیں تو کوشش کریں علمی طریقے سے بچائیں، لیکن سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کریں، بعد میں کسی اور کا دفاع کریں۔ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی تمام ادیان اور مذاہب کے ماننے والوں کو علمی طریقے سے گفتگو کی توفیق عطا فرمائے، اور کسی کے بھی قتل کا حکم نہ دیا جائے، نہ غالی کہہ کے نہ رافضی کہہ کے۔ ہم تمام ادیان اور مذاہب کے ماننے والوں کی جان، مال، عزت اور آبرو کو احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، حتیٰ یہی وہ لوگ کہ جنہوں نے ہمارے افراد کو قتل کیا، ان میں سے بھی کسی کے بچے کو یا بے قصور فرد کو نہ انتقام کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے اور نہ سزا دی جا سکتی ہے۔ ان کے بچے، ان کی خواتین اور ہمارے بچے اور ہماری خواتین میں ہماری نگاہ میں ذرہ برابر کوئی فرق نہیں ہے۔ یہی سپہ صحابہ کے تمام وہ لیڈران کہ جنہوں نے ہمیں ہزاروں کی تعداد میں قتل کیا، ان کی بیٹی، ان کی بہن ہماری بیٹی اور ہماری بہن کی طرح سے ہے، ان کے بچے ہمارے بچوں کی طرح سے ہے۔ ہم کسی بھی دین اور مذہب کے فرد کی نہ جان کے دشمن ہیں، نہ مال کے دشمن ہیں، نہ آبرو کے دشمن ہیں، کیونکہ ہم اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے صحیح اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لیتے ہیں، وہ اسلام کہ جو کسی اور کے ذریعے سے نہیں مل سکتا، اور اس رسول سے لیتے ہیں کہ جن کو ہم پاک اور پاکیزہ اور طیب و طاہر اور معصوم مانتے ہیں، نہ کہ کسی ایسے رسول سے کہ معاذ اللہ جن کے قول کو ہذیان اور بکواس سمجھا جائے۔ ہم معصوم نبی سے دین لیتے ہیں، ان کی پاک اور پاکیزہ اور معصوم عطرت کے ذریعے سے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔